نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العظيم. سامعین گرامی قدر، آج ہمارا ختم نبوت کا دوسرا سبق ہے. کل ماشاءاللہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ چیزیں قرآن و حدیث سے لے کر ہم نے سبق پڑھا ہے، اور ختم نبوت کے متعلق بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی. عقیدہ ختم نبوت کے متعلق تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا آج تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں. اس سے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح ہے. کہتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیر خواہ ہے. مرزا کہتا ہے میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے والد کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ. مرزا کہتا ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا، جن کو دربار گورنی میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے. اور 1857 ہجری میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی. جو انگریزی جاننے والے انگریز لوگ تھے ان کی مدد کی تھی. یعنی 50 سوار اور گھوڑے مہم پر اس نے بھیجے تھے. زمانہ گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، انگریزی کی امداد میں جو انگریزی جاننے والے لوگ تھے، انگریز ان کی امداد وہ کرتا رہا. ان خدمات کی وجہ سے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام اور منزل پر وہ پہنچ گیا. جو مدت سے باتیں کچھ چھپ رہی تھی ان کی نقل حاشیہ وہ باتیں کرتا رہا. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے
میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب ان کے ساتھ وہ انگریزوں کے ساتھ رہا اور فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریز کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا۔ کہتا ہے کہ 17 برس سے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنی قلم سے وہ کام لیتا۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 4، 5 اور 6، اس کے اندر تفصیلی بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام و نسب کہتا ہے کہ اب میرے سوائف اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا۔ اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، مغل ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند وہ بہت ہی اعلیٰ تھے۔ کتاب البرہ صفحہ 144، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 63 پر بھی اور 62 پر بھی یہ بات موجود ہے۔ سیرت مہدی حصہ اول صفحہ 116، تاریخ و مقام پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھارت کے مشرقی پنجاب، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ اپنی تاریخ کے بارے میں اس نے یہ وضاحت کی ہے، اب میرے ذاتی سوائق یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں 1857 میں 16 برس کا یا 17 برس کا تھا۔ کتاب البرہ صفحہ 159، روحانی خزائن 13 جلد صفحہ نمبر 177۔ اب اس کی ابتدائی تعلیم کے متعلق چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان ہی میں رہ کر مختلف استادہ سے تعلیم حاصل کی، جس کی تفصیل خود اس کی زبانی سے سنتے ہیں۔ کہتا ہے بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا تھا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائی، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب کہتا ہے کہ میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ مرزا کہتا ہے میں خیال کرتا ہوں کہ یوں ہی میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی مرحلے میں ہوئی۔ ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف
جو ایک دیندار اور بزرگ تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے صرف چند ہی کتابیں قواعد نحو ان سے پڑھی، اور بعد اس کے جو 17 یا 18 سال کا جس وقت میں ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام تھا گل علی شاہ۔ ان کو بھی میرے والد نے نوکر رکھ لیا، قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر بھی کیا، اور ان آخر ذکر مولوی صاحب میں سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم وہ سیکھے۔ جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی، اور فن طبابت میں بڑے ذوق شوق سے میں پڑھتا رہا تھا۔ یہ کتاب البرہ حاشیے میں کیا بات موجود، صفحہ 61، اور روحانی خزائن 13 جلد صفحہ نمبر 179 اور صفحہ نمبر 181۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد یا تعلیق کے آپ ہی تعلیم و تعبیر فرما کر اپنے فیوز قدیم کا نشان زیر فرمایا۔ براہین عاملیہ صفحہ 7، روحانی خزائن جلد اول صفحہ 16۔ تو ملازمت کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، کہتا ہے بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن جو ہے وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان آنے کے بہل لے گیا، اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے، اور یوں ہی تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ میں ملازمت حاصل کر لی۔ سیرت مہدی حصہ اول صفحہ 43۔ اور اسی طرح سیرت مہدی کا یہ مصنف کون ہے؟ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ پینشن کی یہ رقم 700 روپیہ تھی اس وقت۔ سیرت مہدی جلد اول صفحہ 131۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی جس کو کہا گیا تھا کہ یہ بچے نہیں جن سکتی، اس کا نام حرمت بی بی تھا۔ مرزے کی پہلی بیوی کا نام حرمت بی بی تھا۔ 1852 یا 1853 میں کہتے ہیں کہ شادی ہوئی۔ دوسری بیوی جس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے،
اس سے نکاح 1884 میں ہوا. اس کی ایک اور بھی بیوی ہے جس کے ساتھ بقول اس کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا. مرزا کہتا ہے کہ میرا اس بیوی کا نکاح آسمان سے ہوا جس کا نام محمدی بیگم ہے، مگر اس کے ساتھ اس کی شادی ساری زندگی اس محمدی بیگم سے نہ ہو سکی. اس کا مصنف تذکرہ میں دیکھ لیں، تذکرہ کتاب ان کی جس کو ہم آسمانی کتاب قرآن مجید مانتے ہیں نا، وہ آسمانی، وہ بہت ہی ایک معتبر کتاب قرآن کے درجے اور رتبے کو دیتے ہیں تذکرہ. تو اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ موجود ہے، پیش گوئی بھی 6 ہے اس کی. مرزا کی اولاد مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد، یہ دونوں مرزا پر ایمان نہ لائے تھے. مرزا فضل احمد مرزا قادیانی کی زندگی میں مر گیا، لیکن مرزا نے اس کا جنازہ نہ پڑھایا. ان کا ایک اخبار چھپتا تھا، روزنامہ الفضل قادیان سے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 7 جولائی 1943 صفحہ 3، جبکہ مرزا سلطان احمد کو مرزا نے عاق کر دیا تھا. مرزا کی دوسری بیوی سے اولاد، ایک لڑکے کا نام ہے مرزا محمود احمد، دوسرے کا نام ہے مرزا شوکت احمد، تیسرے کا نام ہے مرزا بشیر احمد اول، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے مرزا شریف احمد، مبارک احمد، بشیر احمد ایم اے. 6 بیٹے تھے دوسری بیوی سے. تو لڑکیاں کی تھی مرزا کی؟ مبارک بیگم، امت النصیر، امت الحفیظ بیگم، عصمت، یہ 4 اس کی لڑکیاں تھیں. بہرحال ان میں سے، ان کے بیٹے میں سے جو فضل احمد، بشیر اول، شوکت احمد، مبارک احمد، عصمت اور امت النصیر لڑکی مرزا کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا. جبکہ باقی اولاد سلطان احمد، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک بیگم، امت الحفیظ بیگم مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی زندہ رہی. اٹھا لے سیرت مہدی، مرزا کا بیٹا بشیر احمد ایم اے، اس کی یہ کتاب لکھی ہوئی. حصہ اول صفحہ 116، روایت بھی 116. خلاصہ میری کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کے ہاں دونوں بیویاں سے 8 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی تھی. 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں مرزا کی زندگی میں انتقال کر گئی، جبکہ 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں زندہ رہیں. مرزا کا دعویٰ کیا تھا؟ مرزا نے درجہ بدرجے دعوے کیے تھے، اور میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. مرحم من اللہ ایک دعویٰ کیا تھا اس نے، پھر مجدد کا بھی کیا تھا، پھر مسیح موعود کا بھی کیا تھا، پھر امام مہدی کا بھی دعویٰ اس نے کیا تھا، پھر ذلی بروزی نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا، مستقل نبوت کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا. ان دعووں میں سے 4 کے حوالہ جات میں آپ کو دیتا ہوں. کہتا نمبر 1، جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا نے الہام کے ذریعے، مرزا کہتا ہے خدا نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. کتاب مرزا
حاشیہ 183 روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201. پھر دوسرا اس نے کیا دعویٰ کیا؟ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں. کتاب البر صفحہ 184 روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 202. پھر مرزا کہتا ہے انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا. کہتا ہے کہ میں تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، مجھ کو میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. یہ مرزا کہتا ہے میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. اٹھا لو تذکرہ کتاب صفحہ 129 طب دوم. اور چوتھا جو کہتا اس نے دعویٰ کیا تھا، کہتا ہے اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام میں سے میں نے مسیح موعود نے ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تذکرہ صفحہ 170 طب دوم. اور پانچوں سے دعویٰ کیا جعلناہ المسیح ابن مریم. مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں نے اللہ نے کہا ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا. استغفر اللہ. پھر اس نے دعویٰ کیا خدا نے مجھے بشارت دی. مرزا کہتا ہے خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور امام مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اے مرزا تو وہ ہے. روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 275. پھر ساتھوں سے دعویٰ کیا، کہتا ہے جبکہ میں بروزی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. استغفر اللہ. اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ میرے آئینہ ذلیلت میں منعکس. میں تو پھر کون سا الگ انسان ہوں جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ایک اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 8 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212. آگے چلیے اس نے آگے جو دعویٰ کیا 8واں کہتا انا انزلناہ قریبا من القادیان. کہتا ہے ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا. قادیان کے قریب اتارا. براہین احمدیہ صفحہ نمبر 498 روحانی خزائن جلد صفحہ نمبر 595 تذکرہ کتاب صفحہ نمبر 637 طب دوم. آؤ آگے چلیے. مرزا نے ایک اور بھی دعویٰ کیا تھا، کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا رسول بھیجا. استغفر اللہ. روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231. پھر مرزا پتہ کیا کہتا دعویٰ سے کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. کہتا ہے کہ کہہ دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف بھیجا گیا رسول ہوں. استغفر. تذکرہ صفحہ 360. پھر پتہ کیا کہتا ہے یاسین انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہتا ہے کہ اے سردار تو خدا کا مرشد ہے اور راست پر ہے. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 107 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 110. حضرت گرامی قدر اس نے ایک اور بھی دعویٰ کیا تھا. کہتا ہے شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں امر اور نہی پایا جائے اور یہ وقت وہ ہے یہ دونوں میرے وحی بھی میری طرف کی جاتی ہیں اور میں نبی ہوں. پھر اس نے 13واں دعویٰ یہ کیا
کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ استغفر اللہ۔ اعجاز احمدی صفحہ 7 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 113۔ آؤ آگے بات بتا چلاتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی وفات جو ہے اس کے متعلق۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی وفات 26 مئی 1908 بروز منگل لاہور میں ہوئی۔ اس کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ہوا جو بیرا شریف کا تھا۔ یہ بیرا شریف ہمارے اس دریائے جہلم کے ساتھ ہی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، کیونکہ ہم پیندر خان، ہمارے پیندر خان وہ اسکول ٹیچر بھی تھا، پیندر خان شہر میں حکیم نور الدین ادھر اسکول سرکاری ٹیچر بھی تھا۔ بہرحال حکیم نور الدین یہ بیرا کا تھا، یہ بڑا اجل طبیب تھا اور عالم بھی تھا۔ یہ کشمیر کے راجہ کے پاس رہتا تھا۔ راجہ کشمیر نے اسے انگریز کی جاسوسی کے الزام میں نکال دیا۔ اس کا جو ہی مرزا قادیانی سے پہلے سے رابطہ اور تعلق تھا، اس لیے دونوں اکٹھے ہو گئے، پھر دونوں نے مل کر اس دھندے کو چلایا۔ یہ ایک دھندہ ہی ہے، انہوں نے دونوں نے مل کر اس دھندے کو چلایا۔ یہ اس کا دست راست تھا اور علم میں اس سے بہت اونچا تھا۔ حکیم نور الدین کی خلافت 1914 تک رہی۔ اس کے بعد خلافت کے وہ امیدوار تھے: نمبر 1 مولوی محمد علی لاہوری، نمبر 2 مرزا محمود احمد۔ مولوی محمد علی لاہوری مرزا کا بڑا ہی قریبی مرید تھا اور بہت بڑا لکھا آدمی تھا۔ قابلیت کے لحاظ سے واقعی وہ خلافت کا حقدار تھا، مگر مقابلے میں جو ہی خود مرزا کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور جو ہی مرزا بشیر الدین کے حق میں اس کی والدہ کا ووٹ بھی تھا، جس کو مرزائی ام المومنین کہتے ہیں، اس لیے مرزا بشیر الدین خلیفہ بن گیا۔ بوقت خلافت مرزا بشیر الدین کی عمر 24 سال تھی۔ اس کی شہزادیوں کی زندگی جو خوب ایام میں تھی، عیاشیاں کر رہے تھے۔ 1965 تک یہ خلیفہ رہا۔ اس نے اپنے والد کی سیرت پر کتاب بھی لکھی جس کا نام سیرت مسیح موعود، سیرت مسیح موعود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے متعدد کتب لکھی۔ مولوی محمد علی لاہوری 1914 سے 1920 تک قادیان میں رہا۔ اگرچہ جماعت کا کام کرتا رہا، مگر اس نے بیعت نہ کی اور نہ ہی اس کی پارٹی نے بیعت کی۔ اس کو غیر معین کہا جاتا ہے۔ اس نے 1920 میں باقاعدہ علیحدہ دکان بنانا چاہی، چنانچہ اس نے لاہور آ کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام انجمن اشاعت اسلام احمدیہ رکھا، اور خود اس جماعت کا پہلا امیر بنا۔ یوں ہی مرکز ان کے پاس نہ تھا، اس لیے اس کا کام زیادہ نہ چل سکا، لیکن بہت ہی بڑا سمجھدار تھا۔ اپنی تنظیم کو خوب مضبوط کیا اور غیر ممالک میں پھیلایا، اور غیر ممالک میں اس کی جماعت کو بڑی کامیابی ہوئی۔ کہتا ہے کہ میں یہ مرزا
کو نبی نہیں مانتے، بلکہ